اچھا، ہم صرف چند مثالیں میں رکھ کے آپ سے چاہتا ہوں آخر میں اس پہ بھی تبصرہ لے لوں. یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ دین کا مقصد ہے تزکیہ اور پاکیزگی، اور پھر یہ تینوں پہلوؤں سے خورونوش میں بھی، بدن میں بھی، اور اسی طریقے سے آپ کے اخلاقیات کی بھی معاملات میں آپ نے اس کو پاکیزگی پیوریفیکیشن کو لے کے آنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال طور پہ چند سزائیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اسلامی نظام نافذ کریں، اس سے سوسائٹی میں امن قائم ہو جائے گا، اور اسی سے ایک پورا مقصد انہوں نے برآمد کیا بھائی امن عامہ اور عدل اجتماعی. مثلا آپ ہاتھ کاٹیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے، چوری نہیں کریں گے. اب بظاہر تو یہاں پر جو دین اور شریعت کا مقصد ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ چوری کا خاتمہ ہو جائے، اتنی عبرتناک سزائیں دیں، تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں بیان نہیں کی، بلکہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں جس اصول کے تحت آخرت میں جزا و سزا ہوگی. یہ بتایا ہے کہ ایک جزا و سزا آخرت میں ہے. وہ کس اصول پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. تو اگر پاکیزہ رکھتا ہے تو جزا ہے، اور اگر آلودہ کرتا ہے تو سزا ہے. یہی ہے نا اصول جس پر آخرت میں نتیجہ نکلے گا. تو وہی پروردگار جو آخرت میں جزا و سزا کا اعلان کرے گا، اسی نے کچھ چیزوں کے معاملے میں دنیا میں سزاؤں کا اعلان کیا، اور یہ کہا یہ میرا عذاب ہے جس کی ایک قسط یہاں پر تمہیں مل جائے گی. اگر توبہ و استغفار کرو گے تو آگے بچ جاؤ گے، ورنہ سزا یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں جو نکال کے طور پر عبرت بنا دینے کے لیے، عقوبت کو واضح کرنے کے لیے اور آخرت کی سزا کی تذکیر کے لیے مقرر کی گئی ہیں. ان کا وہ مقصد نہیں ہے جو دنیا میں سزاؤں کا ہوتا ہے. دنیا میں جو سزائیں ہیں وہ ہمیں اپنے علم اور عقل کی روشنی میں قائم کرنے اور بیان کرنے کا حق حاصل ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. ٹھیک، ایک اور مثال لیتے ہیں ہم صاحب. آپ اکثر بیان فرماتے ہیں دین نے بتایا جب آپ نظم اجتماعی کی تشکیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ریاست وجود پذیر ہو رہی ہے، تو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے. تو اب امرہم شورا بینہم اکثریت فیصلہ کر لے گی، اور اسی کا نتیجہ آج ہمارے یہاں جمہوریت کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو اس کے اندر مثال کے طور پر اس کے کیا پہلو؟ سوسائٹی کی یہی بات بیان کی گئی نا، علم اور عمل کا انفرادی زندگی میں بھی تزکیہ اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو اگر آپ اس اصول کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوں گے، جتھے بنیں گے، پھر لوگ اپنی طاقت کے بل پر حملے کریں گے، پھر اس کے بعد فتوحات کی دنیا وجود میں آ جائے گی، پھر ملوکیت پیدا ہوگی. تو اس پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بائبل میں تبصرہ کیا ہے نا کہ اس کے بعد تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر ظلم اور عدوان اور استحصال کا غلبہ ہوگا. تو اگر ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہو، امن کے ساتھ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہو، حکمرانوں کے مظالم سے بچے رہنا چاہتے ہو، تو امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کرو. ایک آخری مثال جو یہ ذاتی سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا ہے. ایک آخری مثال جو انسان کے ذاتی ایک عمل سے متعلق ہے. ہم مثال طور پر وضو کرتے ہیں. اب وضو کے اندر بظاہر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں، آپ کا مثال طور پہ چہرہ صاف ہو جائے، پاؤں صاف ہو جائیں. تو اس کے اندر پھر تزکیہ کا کیا پہلو سامنے آتا ہے؟ یعنی بدن کی پاکیزی ہے. بدن کو خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت آپ کو اپنے بدن کو اور بھی زیادہ پاکیزہ بنانا ہے. یعنی ہم طہارت کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ صفائی ہو گئی. صفائی پہلا درجہ ہے، ظاہر ہے وہی پاکیزگی کا ایک ادنا درجہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مادی درجہ ہے. اور صفائی کا لفظ جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو کسی کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صفائی سے اوپر اٹھ کر ایک روحانی پاکیزگی چاہیے. اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے جنابت کا غسل ہے، اور بہت سی چیزوں میں اتنی باریکی سے کام لیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سی ہوا خارج ہو جائے تو ویسے تو دیکھنے کو کوئی اس سے آلودگی لاحق نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ایک نفسیاتی احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جانے سے اس کو روک دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں دوبارہ وضو کرو اور پھر تم آؤ. تو وہی پاکیزگی ہے جو صفائی سے شروع ہو رہی ہے بدن کے معاملے میں، اور بہت لطیف جگہ پر جا رہی ہے. جب آپ صفائی کو آخری لطافت میں پہنچا دیتے ہیں تو بدن کے معاملے میں وہی پاکیزگی ہو جاتی ہے.